میں کہا کرتا ہوں جو جنس حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے، ان کی روحانی اولاد رحمت للعالمین کے حسن جہاں سے برداشت کر سکے۔ حضرت یوسف بہت حسین تھے، اپنے زمانہ میں حسینوں کے بادشاہ تھے، لیکن آمنہ کے لال کا تو کوئی مقابلہ نہیں۔ حسن یوسفی کو دیکھنے والیوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ہاتھ کاٹ ڈالے۔ عبداللہ کے یتیم کو دیکھنے والے پہلے ایمان لائے، پھر گلے کٹوا دیے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری۔ ہاں، حضرت یوسف تو حسین تھے، اور عبداللہ کا یتیم تو احسن ہے، وہ شریف تھے، یہ اشرف ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آج خوباں ہمدارند تو تنہا داری۔ اور امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جذبات بھی اس سلسلے میں ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، ہے فارسی میں وطو فارسی نمیدانی۔ ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف نظر اٹھائیں بہاریں لوٹ آئیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، اور جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ ہزار صبح بہار از نگاہی چکدش، جنوز سایہ زلف سیاہ می چکدش۔ چمن چمن گل نسری ز عکس رخ ریزد، سبت سبت گل خندان ز راہ می چکدش۔ میں محبوب خدا کی عظمتوں پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس راستے سے گزر جائیں گلشن مہک اٹھے۔ بپیش گاہ جمالش جلال سر بسجود، میں اس درویش کی عظمت پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کی کلندری کے حضور سکندری سر جھکائے نظر آئے۔ چه خندہ و چه تبسم کی جاہی چکدش، صدافتاب بزیر گلی میرشد، ز دل کے فقر چه گویم کی ماہی چکدش۔ میں الفقر و فخری کے مسند نشین کی درویشی پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جس کے دامن سے ستارے پروئے ہوئے ہیں اور جس کی کملی میں چاند چھپے نظر آئے۔ چہ گفتگو چہ تبسم شہادت بحدوث، میں اس کے لبوں سے نکلنے والے ہر قول پہ کیوں قربان نہ جاؤں کہ جو اوپر دیکھ کے بولے تو قرآن بنتا جائے، جو سر بغریبہ ہو کے بولے تو حدیث بنتی جائے۔ یوسف بہت حسین تھا علیہ السلام، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے نا دوستو۔
پھر جو جنس حسن یوسفی کو دیکھ کر اپنا ذہنی بیلنس بحال نہ رکھ سکے، وہ حسن مصطفی کو دیکھ کر کیسے بیچارے اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکے؟ جناب یوسف علیہ السلام نے التجا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، خدا بندہ آزادی میں میرا کردار خطرے میں نظر آتا ہے، مجھے قید عطا کر۔ رب العالمین نے فرمایا فاستجاب لہ، ہم نے اپنے پیغمبر کی التجا قبول کی، فصرف عنہ کیدہن، اور ان کی سازشوں سے بچا کر اپنے پیغمبر کو جیل بھیج دیا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو اور نوجوان بھی جیل میں حضرت یوسف کے ساتھ ہیں۔ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وہ دونوں نوجوان حضرت یوسف سے خواب بیان کرتے ہیں۔ ایک نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کھانا سر پہ اٹھا کے جا رہا ہوں، پرندے وہیں سے کھا رہے ہیں۔ تو روشن چہرے والے ذرا آپ تعبیر بتائیے ہمارے ان خوابوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہارے خوابوں کی تعبیر دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے بتاتا ہوں، بیفور لنچ بتاتا ہوں، لیکن میری زبان سے اپنے خوابوں کی تعبیر سن کر کہیں تمہارا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے، کہیں تمہیں ذہنی روگ نہ لگ جائے۔ یہ جو تعبیر بتاؤں گا نا تو مجھے کہیں علام الغیوب نہ سمجھ بیٹھنا کہ دیکھو جی پیغمبر علم غیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا، کتنے دور کی کوڑی لایا۔ فرمایا تمہارے خوابوں کی تعبیر علم غیب کے زور سے نہیں بتاؤں گا، ذالکما مما علمنی ربی، اپنے اللہ کے عطا کردہ علم کے ذریعے بتاؤں گا۔ حیدرآباد کے دوستو، آپ نے اندازہ کیا نبی کی دیانت کتنی بے داغ ہے۔ ہوتا نا آج کل کا کوئی بابا زلف دراز کہتا جی جو پوچھنا ہے پوچھو، حضرت بڑی پہنچی ہوئی سرکار بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں اور دن بھر بیٹھے رہتے ہیں، دھوپ میں سڑتے رہتے ہیں، سردی میں اکڑتے رہتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ان سے کہ جب تم اتنی بڑی شے ہو کہ زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہو تو یہاں دن بھر کیوں سڑتے ہو دھوپ میں؟ آرام سے گھر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھو، سب کچھ وہیں منگوا لو۔ کوئی نہیں جانتا، سب ڈھکوسلے ہیں، بس وہی جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ بس وہی جانتا ہے۔ لیکن پیغمبر کی دیانت پہ قربان جاؤں، فرماتے ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم میرے اللہ کا عطا کردہ ہے
اور میں اسی علم کے ذریعے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر بعد میں، تبلیغ پہلے۔ نبی کا ذوق دیکھا آپ نے؟ اور آج کل کے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نذرانہ پہلے تعویذ بعد۔ 5 روپے والا تعویذ دوں، 10 روپے والا دوں، 50 والا دوں، 125 والا دوں، 1000 والا دوں، کروڑا والا دوں، کرونا والا دوں۔ کچھ لے کے آئے ہو تو کچھ لے کے جاؤ گے نا، خالی ہاتھ آئے ہو تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ پتہ نہیں یہ کس سپارے کی آیت کا ترجمہ ہے، لیکن پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ اللہ کا نبی کہتا ہے تعبیر بعد میں، تبلیغ۔ فرمایا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ اے جیل کے رفیقو، پہلے ذرا یہ بتاؤ سر کس کے آگے جھکانا چاہیے، مسجود ایک ہے یا کئی؟ یا صاحب السجن، دو مقامات ہیں قرآن پاک میں، حیدرآباد کے روشن ضمیروں، عزیز نوجوانوں، دو مقامات جہاں پیغمبر نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا۔ ایک یہاں جیل کی تنہائیوں میں حضرت یوسف نے اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو صاحب کہا، اور ایک غار ثور کے خلوت نشین نے اپنے یار غار کو صاحب کہا۔ لیکن قرآن کی بلاغت کے صدقے جاؤں، جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رودات بیان ہوتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے یا صاحب السجن، اے جیل کے دوستو۔ لیکن جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کو صاحب کہتا ہے تو وہاں اذ یقول لصاحب الغار نہیں، اذ یقول لصاحب ہی، اور یہ جو ہی کی ضمیر ہے یہ راجع ہے نبوت اور رسالت کی طرف۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اے جیل کے دوستو، اور رحمت عالم فرماتے ہیں اے میرا دوست۔ تو کچھ فرق محسوس ہوا ہے؟ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے ان کی رفاقت منسوب ہے سجن کی طرف، اور جو غار ثور کی خلوتوں میں محبوب کو گود میں سلائے بیٹھا تھا اس کی رفاقت منسوب ہے نبوت کی طرف۔ یہی وجہ ہے کہ جو جیل میں بیٹھے تھے پیغمبر کے ساتھ، چونکہ ان کی رفاقت عارضی تھی اور وقتی تھی، وہ بچھڑ گئے۔ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس گود میں لیے بیٹھا تھا اس کی رفاقت ابدی تھی، ازلی تھی۔ وہ بچھڑتا کیسے؟ وہ تو کل بھی ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُنَافِقُونَ، کسی کو برداشت ہو یا نہ ہو، صدیق اکبر کل بھی ساتھ تھا، صدیق اکبر آج بھی ساتھ ہے۔ حیدرآباد کے بے زبانوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیز نوجوانوں، ایک بات کہتا جاؤں آپ سے، صدیق اکبر ہی وہ خوش نصیب ہے پوری امت میں کہ جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر کے، یہ میرا وہ محسن ہے کہ اس کے احسانات کا بدلہ حشر میں اللہ عطا کرے۔ اس لیے کہ ابو بکر نے اس وقت اقرار کیا جب ساری دنیا انکار کر رہی تھی، جب ہر طرف سے دشمنی کے طوفان اٹھ رہے تھے، صدیق نے دوستی کا حق ادا کیا۔ حضور کے مشن کو ضرورت ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنا گھر بار لٹا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر بن کے جانے لگے تو صدیق اکبر نے کندھوں پہ اٹھایا۔
آج صدیق اکبر کا حریف بدنصیب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر نبوت کو ابو بکر نے اٹھا لیا تو کون سی بات ہوئی؟ اگر نبوت نے اونٹنی پہ بھی تو سواری کی، خچر پہ بھی تو سواری کی۔ اس بدنصیب کو یہ معلوم نہیں، یہ بصیرت سے محروم ہے۔ ہر چیز جہاں رسول نے قدم رکھا وہ اپنی جنس میں ممتاز ہو گئی۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، ہر نمک حلال مسلمان کا ایمان ہے کہ حضور جس خچر پہ سوار ہوئے ہیں وہ اپنی جنس میں ممتاز ہے۔ حضور نے جس اونٹنی پر قدم رکھے وہ قیامت تک کے لیے تمام اونٹنیوں میں ممتاز ہے، اور حضور نے جس انسان کے کندھوں پہ قدم رکھے ہیں وہ انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں ممتاز۔ اور میرے عزیز دوستو، قرآن پاک کا ایک اور لطیف اشارہ بھی قابل غور کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی امانت کو سنبھالے بیٹھے، تقسیم ہے نا۔ رسول اکرم نے اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد